السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے NIOS بورڈ کلاس 10 سبجیکٹ اردو چیپٹر نمبر 1 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے NIOS بورڈ میں داخلہ کروایا ہے اور اردو سبجیکٹ کو منتخب کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں، اسے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ آپ جو وقت یہاں دیں گے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا اور مکمل طور پر آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبجیکٹ کا جو سلیبس ہے اس کو دیکھیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمیں کون سے چیپٹر کو پڑھنا چاہیے اور کون سے چیپٹر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے ہم ایک بار سلیبس دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ NIOS بورڈ اردو 206 کا سلیبس ہے، سیکنڈری کورس یعنی کہ کلاس 10۔ اور دائیں طرف جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ یعنی TMA، اور یہ 40% کا ہوتا ہے۔ اس میں اسباق کی تعداد کل 12 ہے۔ TMA یعنی کہ ہمارے پاس ہمارے جو سوالات آتے ہیں ہمیں ان کا جواب لکھ کر کے آن لائن ہی اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، وہ ایک طرح کا اسائنمنٹ ہوتا ہے۔ اور بائیں طرف جو ہے عوامی امتحان، یہ 60% کا ہے اور اس میں کل اسباق کی تعداد 18 ہے، اور ہم اسی کو پڑھیں گے، یعنی کہ ہم 18 سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہمارا جو عوامی امتحان یہ کہ پبلک ایگزام ہوگا، اس میں جو سوالات آئیں گے وہ انہی 18 چیپٹر میں سے ہی آئیں گے، اس لیے ہم ان چیپٹروں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 1 گزرا ہوا زمانہ، پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ باقی ہم نے جیسا کہ بتایا بائیں طرف TMA کے بارے میں، اگر آپ TMA کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا اور کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر بلا جھجک آپ SMS کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اصل چیپٹر نمبر 1 گزرا ہوا زمانہ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد حکومت میں ہندوستان آئے۔ عہد کے معنی ہے زمانہ، یعنی کہ مغل بادشاہ کا جو زمانہ تھا شاہ جہاں کا، اس زمانے میں سر سید احمد خان ہندوستان آئے اور دربار شاہی سے وابستہ ہو گئے۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی، خوش سلیقہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اولاد کی تربیت میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ سر سید کی تعلیم و تربیت مشرقی اور مذہبی ماحول میں ہوئی۔ وہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 22 سال کی عمر میں عدالت میں پہلے منصف اور پھر جج ہو گئے۔ منصف کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنے والا۔ 28 مارچ 1898 عیسوی میں انتقال کیا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد کے صحن میں دفن ہوئے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور شاہ جہاں کے زمانے میں وہ ہندوستان آئے تھے اور انہیں سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ بہت سلیقہ مند اور تعلیم یافتہ خاتون تھی، اور ان کو اولاد کی تربیت میں، یعنی کہ سر سید احمد خان کی جو والدہ تھی ان کو اولاد کی تربیت میں خاص مہارت حاصل تھا، خاص صلاحیت تھی۔ چلیے ہم دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ سر سید بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک بلند پایہ مصنف، مفکر، مصلح اور مدبر تھے، یعنی کہ اونچے مقام کے سوچنے والے، فکر کرنے والے اور لکھنے والے اور تدبیر دینے والے تھے۔ مفکر، مصلح اور مدبر تھے۔ انہوں نے ملک و قوم کی بیداری کا فرض انجام دیا۔ انہوں نے تاریخ، دینیات اور اخلاقیات پر بہت سی کتابیں لکھی۔ اپنے مشہور رسالے تہذیب الاخلاق میں علمی مضامین لکھے۔ اردو ادب کو ان کی ذات سے بڑا فائدہ پہنچا۔ انہوں نے اردو میں علمی نثر کو فروغ دیا، تصنع اور مشکل پسندی کو تحریر و تقریر سے دور رکھا اور اپنی بات سادگی اور صفائی سے کہتے رہے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ قوم کی بھلائی کے لیے جو پیغام پہنچانا ہے وہ سادہ اور آسان زبان میں بیان کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے انہیں جدید اردو نثر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ قوم کی بھلائی میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کا قیام ہے، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ سر سید احمد خان بہت بلند پایہ مصنف یعنی کہ لکھنے والے تھے، اور مفکر یعنی کہ فکر کرنے والے تھے، مصلح اور مدبر یعنی کہ اصلاح کرنے والے اور تدبیر کرنے والے تھے، یعنی کہ بہت اونچے مقام کے وہ آدمی تھے۔ اور سب سے نیچے لائن میں ہے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، یہ جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے،
اس کالج کا نام پہلے محمدن اینگلو اورینٹل کالج نام ہوا کرتا تھا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ چلیے، یہ تعارف ہمارا سر سید احمد خان کا پورا ہوا۔ اب کیا سیکھیں گے؟ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ کر اپنی گفتگو میں استعمال کر سکیں گے، قوم کی بھلائی کے لیے سر سید کے پیغام کو سمجھ سکیں گے، قومی بھلائی کے معنی سمجھ سکیں گے، سر سید کے اسلوب سے واقف ہو سکیں گے۔ اسلوب کے معنی ہوتا ہے طریقہ، یعنی کہ سر سید احمد خان کے جو لکھنے کے طریقے ہیں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکیں گے۔ چلیے اب ہم اصل سبق پڑھتے ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ، یہ ہمارا اصل سبق ہے۔ برس کی اخیر رات، برس کہتے ہیں سال کو، سال کی اخیر رات یعنی برس کی اخیر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈرونی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات پر، اور نہ بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی اخیر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو بڈھا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر کا موسم بہت زیادہ ڈرونی ہے، ہوائیں چل رہی ہے اور بہت زور و شور سے آندھی بھی چل رہی ہے، لیکن بڈھا غمگین ہے، اور اس کے غم کی وجہ یہ موسم نہیں ہے، یہ بجلی کڑکتی ہوئی بجلی، یہ سب کچھ بھی اس کے غم کی وجہ نہیں ہے، بلکہ غم کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، تو پچھلے زمانے کو یاد کر کے غمگین ہے۔ چلیے ہم اگلا پیراگراف چلتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے کے مکتب چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے ہیں، ہم مکتب یعنی مکتب کے ساتھی۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ تو اس پیراگراف کے اندر وہ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور بچپن میں تو بچے کسی بھی چیز کی فکر نہیں کرتے ہیں، ان کو روپے اور اشرفی سے زیادہ اچھے مٹھائی اور اچھی اچھی کھانے کی چیزیں وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بچپن میں پیسے اچھے نہیں لگتے۔ چلیے ہم دوسرا پیراگراف چلتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوش کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ ان آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، خدا پرستی یعنی کہ خدا کی عبادت کی جو بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا کہ وہ ابھی وقت بہت ہے اور بڑھاپا آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا، اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آہ وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے اپنے آپ طے ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کر دیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب وہ جوان تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور جب ان کے ماں باپ ان کو نصیحت کرتے تھے اور خدا کی پرستش یعنی کہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے اور نیک کام کرنے کے لیے کہتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے، اور اس ٹائم پہ یعنی کہ جوانی کے حالت میں ان کو کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کبھی بوڑھے بھی ہوں گے۔ تو چلیے ہم اگلا پیراگراف چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسے ہی ڈرونی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور تنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسے ہی ڈرونی ہے جیسے یہ اندھیری رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا، یعنی کہ
وہ ساری چیزیں یاد کر کے غمگین ہو رہا تھا، یعنی کہ پچھلے زمانے کو یاد کر کے وہ غمگین ہو رہا تھا۔ اور پھر جب وہ باہر کھڑکی کے اس پار دیکھتا ہے تو موسم ویسے ہی ڈراؤنی ہے اور بہت تیزی سے آندھی چل رہی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ایسے ہی ڈراؤنی ہماری جوانی بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دوست آشنا یاد آئیں، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی۔ ماں گویا محبت سے اسے چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے۔ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے خاموش ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ بوڑھا اس وقت یاد کر رہا ہے ان لوگوں کو جو ان کو سمجھاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، جیسے کہ ماں باپ، دوست وغیرہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو وہ اپنی باتیں یاد آتی تھی جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض رکھنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب وہ بھائی بہن سے ملتا تھا اور بھائی بہن جب اس کو کچھ کہتے تھے تو بے مروتی اور کج خلقی کے معنی ہوتے ہیں بد اخلاقی، اور بے مروتی کے معنی ہوتے ہیں بے رخی، یعنی کہ جب بھائی بہن ماں باپ اس کو کچھ کہتے تھے وہ اپنا چہرہ موڑ لیتا تھا، ان کی باتیں نہیں سنتا تھا اور کچھ بد اخلاقی کرتا تھا۔ تو بے مروتی معنی کے بے رخی اور کج خلقی کے معنی ہے بد اخلاقی، اور ماں باپ کو بھی ناراض رکھتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ان کو اس وقت یاد آ رہی ہے اور وہ ان باتوں کو یاد کر کے غمگین ہو رہا ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسے ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کا اپنا ادھیڑ پن یاد آیا۔ ادھیڑ پن کہتے ہیں جوانی کی عمر کے بعد بڑھاپے سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اسے ادھیڑ پن کہتے ہیں، جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا، یعنی کہ نیکی سے وہ بدی سے یعنی کہ برائی سے زیادہ وہ نیکی کرتا تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوا دینا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اس تک خاتمہ ہے، بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں یا تو ٹوٹ کر کھنڈر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اوندھے پڑے ہیں، نہ پیر نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام چیزوں سے دل لگایا، یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، اب کچھ بس نہیں چلتا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا کہ ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ تو اس پیراگراف کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جب وہ اپنا ادھیڑ پن کا زمانہ یاد کرتا ہے جس میں وہ برائیوں سے زیادہ نیکیاں کرتا تھا، تو اس کے دل کو تھوڑی تسلی ملتی ہے، اور وہ ذاتی اعمال کرتا تھا جیسے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، لیکن دوسروں کی بھلائی کے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور جو پیر صاحب جن سے بیعت کی تھی آج کوئی بھی ان کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر وہ غمگین ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری سمجھ ہمیں پہلے کیوں نہیں آئی تھی۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔
وہ اس کے حسن جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ تسخیر کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، یعنی تمہیں حاصل کرنے، تمہارے پانے کا کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، سعی مانے کوشش کرے، اور اس کی میں مسخر ہو جاتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل اخیر تک چلتی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت ان سب چیزوں پر ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہے، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسانوں کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سعی ہو، یعنی کہ کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ پیراگراف کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جب وہ بڈھا باہر نکلا اور جب دیکھا کہ موسم بالکل صاف ہے، آسمانوں میں تارے ٹمٹما رہے ہیں، تو وہ تاروں کو دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس کو ایک خوبصورت دلہن نظر آتی ہے۔ تو وہ بڈھا ان سے بولتا ہے کہ تمہیں حاصل کرنے کا کوئی عمل ہے، یعنی کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ دلہن کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کو ملتی ہوں جو خدا کے فرض ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ جو خدا کے فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد جو دوسروں کی بھلائی کے کام کرے، میں اس کی تسخیر ہوتی ہوں، یعنی کہ میں اس کو حاصل ہو جاتی ہوں۔ چلیے ہم اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ میں اور گویا خدا کو رشوت دینے کے غرض سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ جب وہ دلہن جو ان سے کہہ کے گئی کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں میں ان کو مل جاتی ہوں، تو وہ بوڑھا پھر آ کر کے بیٹھا اور اپنی جو 55 برس اس کی عمر تھی، اس نے اپنے پچھلے زمانے کو یاد کیا اور دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو دوسروں کی بھلائی نہیں تو کم سے کم قوم کی بھلائی کے لیے ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی، تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ یعنی کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے جو پچھلے زمانے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جن سے وہ دلہن مل سکے، یعنی کہ اس نے اپنی بھلائی کے لیے اور قوم کی بھلائی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یعنی کہ دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور آگے کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی آگے جو ہے انسانوں کی بھلائی کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اور چلا اٹھتا ہے کہ ہائے وقت میں نے تجھے کیوں کھو دیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ کاش کے 10,000 دینار دے کر کے میں تمہیں لوٹا سکتا، یعنی کہ وقت کو لوٹا سکتا اور میں پھر جوان ہو سکتا۔ پھر یہ کہہ کر وہ ایک آہ سرد بھرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آہ سرد کے معنی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لینا، یہ ایک محاورہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کو گلے لگا کر اس کو بلائیں لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ اماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ برس کے برس دن جو ہے ایک تہوار کا نام ہے جو شاید عیسائیوں میں منایا جاتا ہے۔ کیوں تو بے قرار ہے؟ کیوں تیری ہچکی بندھ گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا۔ نوروز کے معنی نئے دن، یہ بھی ایک تہوار کا نام ہے۔ تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اس نے سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔
یعنی کہ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کو اچانک سے پیاری پیاری آوازیں آنے لگی، ماں باپ بھائی بہن کی ان کو آوازیں آنے لگی۔ جب وہ اٹھا تو وہ سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، اور یقیناً وہ خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ تو سارا خواب اس نے اپنی ماں سے کہا، تو ماں نے کہا کہ اب تو ایسا کام کر جو اس دلہن نے تجھ سے کہا، یعنی کہ دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے، خدا کے فرض ادا کرنے کے بعد قوم کی بھلائی، اپنی بھلائی اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے کہا، اور ویسا کام نہیں کرنا جو اس پشیمان بڈھے نے، یعنی کہ وہ پشیمان جو پچھتا رہا تھا اپنے وقت کے گزر جانے پر، تو اس پشیمان بڈھے نے کیا، یعنی کہ تمام زندگی کو گزار دینا اور کسی کے لیے بھی، کسی انسان، کسی قوم یا اپنی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اوہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہ لوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں اور اے میرے قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ یہ ہمارے سر سید احمد خاں کا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ متن کی تشریح ہے، ہم نے جو اوپر اب تک پڑھے ہیں وہ اسی کو اور وضاحت کے ساتھ جو ہے یہاں سمجھایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے پڑھ کر اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہے سوالات ہیں، اور یہاں صرف سوال ہیں، جوابات یہاں موجود نہیں ہے، تو میں نے ایک دوسرا PDF بنایا ہے جس میں اس چیپٹر کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ہم نے ان تمام تر سوالات کو حل کیا ہے، یعنی کہ اس کے جواب بھی دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس PDF کی ویڈیو بھی جلدی ہی بنائیں گے اور آپ تک پہنچ جائے گی، اور آپ تک جب پہنچے گی جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ جلد ہی وہ ویڈیو ہم آپ تک پہنچا دی جائے گی بنا کر کے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے ابھی چیپٹر نمبر 1 پڑھا ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر بلا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس کے متعلق بہترین جواب دیا جائے گا اور بلا جھجک سمجھایا جائے گا۔ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے ہم بھی یہی موجود ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی مدد یا کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔